بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 715 ملاحظہ فرمائیں۔ اس جملے میں دو الفاظ محکمہ جاتی تھے جو صرف پولیس استعمال کرتی ہے، اور اس کا اثر بھی وہی ہوتا ہے جو طلسماتی کار پر علی بابا کے کھل جا سم سم کہنے سے ہوا تھا۔ ایک دم دروازہ کھل گیا اور ایک داڑھی والا جوان آدمی معصوم صورت بنائے سامنے آ گیا۔ السلام علیکم تھانے دار صاحب، بخیر راگلے، حکم۔ اس نے تھانے دار سے مصافحہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اوئے حکم دا پتر، ڈورا ہے؟ پہلی بار میں دروازہ کیوں نہیں کھولا تھا؟ تھانے دار نے گرج کر کہا۔ وہ حضرت صاحب، ہم ادھر تھی عجابت خانہ شریف میں، اس نے مسکینی سے منمناتے ہوئے کہا۔ عجابت کا بچہ، چل ہٹ ایک طرف، اندر کس کو چھپا رکھا ہے؟ تھانے دار نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور زور زور سے ہلانے لگا۔ یہ بات غلط تھی، مگر اس وقت میں پہنچ کر رہ گیا جب داڑھی تھانے دار کے ہاتھ میں آ گئی اور میں نے اسے اپنے سامنے ایک کلین شیو شخص کو دیکھا۔ اس نے ایک دم جیب میں ہاتھ ڈالا۔ تھانے دار سے پہلے میں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ میں نے اس کے بازو پر چانے کے نیچے ہاتھ مارا اور وہ بل بلا کے دورا ہو گیا۔ تھانے دار نے اس کی جیب میں سے ریوالور نکال لیا اور اس پر پل پڑا۔ اس وقت تک باقی سپاہی بھی اندر پہنچ چکے تھے۔ میں نے اندر جاتے چیخ کر کہا، غالب کدھر ہے تو؟ پولیس والے دڑ دڑ کمروں کے دروازے کھول رہے تھے۔ میں نے پھر چلا کر نازو کو آواز دی، میں سکندر ہوں۔ لیکن اس سیب زدہ گھر کی ویرانی اور خاموشی میں کوئی جواب نہ آیا۔ عاجز صاحب نے کہا، یہاں تو کوئی نہیں ہے جی۔ سب انسپیکٹر نے کہا، مروا دیا نا ہمیں عاجز صاحب، ابھی چلو۔ میں نے کہا، ایک منٹ، یہ راستہ جو نیچے جا رہا ہے اسے بھی دیکھ لیں۔ میرے کانوں کو دھوکا ہوا تھا یا شاید سچ مچ میں نے غالب کی آواز سنی تھی۔ پولیس والوں سے پہلے میں دوڑتا ہوا تہہ خانے میں جانے والی سیڑھیوں پر اتر گیا۔ آخری سیڑھی کے بعد دروازہ تھا۔ میں نے لات مار کے اسے کھولا اور اپنی جگہ پتھر کا بت بن گیا۔ نیچے ایک نیم تاریک حال سا تھا جس کی دیواروں پر گرے سیمنٹ کا رنگ بھی سیاہی مائل محسوس ہوتا تھا۔ مکان حال ہی میں مکمل ہوا تھا یا ہنوز تعمیر کے مراحل میں تھا، چنانچہ اس کے بند دروازوں اور دریچوں میں مبہوس ہوا میں نمی، گیلی ریت، تازہ لکڑی کی مخصوص بو تھی۔ فرش پر لکڑی کے ٹکڑے اور بڑھئی کے رندے سے اترنے والے پتلے پتلے چھلکے بکھرے ہوئے تھے۔ دیواروں پر لائٹس کے پوائنٹس ضرور نظر آ رہے تھے، لیکن فٹنگ ابھی باقی تھی۔ روشنی کارتی انتظام ایک بلب ہولڈر لگا کے کیا گیا تھا جو چھت کے وسط میں پنکھے کے لیے مخصوص سوک سے معلق تھا، مگر 100 واٹ کی اس بلب کی روشنی تہہ خانے کی تاریکی کو چیرنے میں یوں ناکام تھی جیسے گہری کہر آلود دھندلی صبح کے ماحول میں کار کی ہیڈ لائٹس الجھ کے چند گز تک محدود ہو جاتی ہیں۔ میری نظروں کو تہہ خانے کی ویران دیواروں سے ٹکرا کے مایوسی کے زخموں کے سوا کچھ نہ ملا۔ غالب اور نازو کہیں نہ تھے، اور میرے لیے یہ ذہنی صدمہ اس شاک سے کم نہ تھا جو یقین کامل کی غیر متوقع شکست سے ہوتا ہے جب آدمی ایک خیال یا ایک تصور کو حقیقت تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ سپاٹ دیوار پر بنی ہوئی تصویر کو دروازہ مان لیتا ہے اور اس میں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، یا یہ سمجھ لیتا ہے کہ بجلی بند ہے اور ننگے تار کو اطمینان اور اعتماد کے ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ مجھے بھی یقین تھا کہ دروازہ کھلے گا تو ایک دم غالب رو برو ہوگا اور نازو کا چہرہ نظر آئے گا، اور میرے اس یقین میں 1% بے یقینی بھی شامل نہ تھی۔ انہیں غیر موجود پا کے بھی کچھ دیر تو مجھے یقین نہ آیا کہ حقیقت وہی ہے جو میری نظر میں ہے، اور وہ فقط آرزو کا نقش خیال تھا جسے میں نے جذبات کے اندھے پن میں حقیقت مان لیا تھا۔ میں نے ہر گوشے کو اور سپاٹ اندھی دیواروں کی بے اسی میں جکڑی ہوئی ویرانی کو بار بار کھنگالا، مگر وہاں کچھ ہوتا تو مجھے نظر آتا۔ کمرے کے فرش پر 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، ان پر دریاں تھیں، دریوں پر جو چادر تھی اس میں ہر شکن وہاں کچھ دیر پہلے کسی کی موجودگی کا اقرار کرتی تھی۔ تکیوں پر چکنائی کا ہلکا سا پھیلا ہوا دبا خبر دیتا تھا کہ اس پر کسی نے اپنا سر رکھا تھا۔ درمیان میں لگی ہوئی چھوٹی سی میز پر 2 خالی مگ رکھے ہوئے تھے اور شیشے کے ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ میں نے گلاس اٹھایا اور اس کے کناروں کو دیکھا، ان سے غالب یا نازو کے لب مس ہوئے تھے۔ کسی ارادے کے بغیر اور سوچے سمجھے بغیر میں نے وہ چند گھونٹ پی لیے۔ مجھے یوں لگا جیسے اس پانی میں بھی غالب کی خوشبو تھی یا شاید نازو کی۔ ایک گلاب اور دوسرے گلاب کی خوشبو میں فرق کہاں ہوتا ہے؟ ویسے بھی وہ الگ نہیں تھے کہ ان کے وجود کا ایک دوسرے سے الگ کوئی تصور ممکن ہوتا۔ آہستہ آہستہ جھک کر میں نے بستر کی ایک ایک شکن پر ہاتھ پھیرا اور اس لمس نے خود مجھ سے کہا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں تو دوستی کے لمس کی مہک ہوں،
اور عہد رفاقت کی وہ خوشبو جس سے تم آشنا ہو۔ میں نے تکیہ اٹھایا۔ وہ ایک معصوم بچے کی طرح مسکرانے لگا جسے مامتا کی آغوش کا محبت بھرا احساس مل گیا ہو۔ رابعہ نے میرا بازو پکڑ کے کہا، سکندر؟ اس کی آواز میں رقت تھی، درد کا مجروح اعتراف تھا اور نا امیدی کے آزار کا نالہ بے نوا تھا۔ میں نے کہا، رابعہ وہ یہیں تھے، دیکھو وہ کہاں گئے، آخر کہاں جا سکتے ہیں وہ؟ ان دیواروں سے کون گزر سکتا ہے؟ سچ بولی حضرت صاحب، بندہ بشر تو دروازے میں سے گزر سکتا ہے۔ یہ آواز عاجز صاحب کی تھی۔ جنات کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، لیکن ان کو قید کون کر سکتا ہے؟ رابعہ نے چلا کر کہا، اس نکلی داڑھی والے کو سب معلوم ہوگا، کہیں وہ نکل نہ جائے۔ اجی ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید کیے ہیں۔ اس نے اپنے سر پر خودرو گاز کی طرح اگنے والے جھاڑ جنکاڑ کو مٹھی میں پکڑ دیا۔ کیا سمجھے؟ ہم تجربے کی بات کرتے ہیں اور تجربہ دھوپ میں جک مار کے ملتا ہے، گھر میں بیٹھ کے نہیں۔ حضرت صاحب غالب نکل گیا سو نکل گیا، اب ملزم نکل جائے تو ہم خانہ خراب کر دیں گے، پولیس کے سارے محکمے کیا۔ تھانے دار نے سر ہلایا۔ کھانا خراب تو ہو چکا اپنا۔ عاجز صاحب، آپ نے میری پیٹی اتروا دی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر کیوں نہیں ہے؟ یہی تو سوال ہے انسپیکٹر۔ عاجز صاحب نے اپنی خشخشی داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے فرمایا، وہ کہاں گئے جو یہاں قید میں تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا یہاں، آپ کے کہنے پر چھاپا مارا میں نے کسی اختیار کے بغیر۔ تھانے دار کی آواز میں رقت آ گئی۔ تمہاری پیٹی اترے گی؟ ضرور اترے گی، عاجز صاحب نے انگلی اٹھا کے کہا، لیکن اس وقت جب تم نے نالائکی کا مظاہرہ کیا۔ غضب ہوگا، اردو کا اتنا مشہور شاعر، اسے ظالموں نے یہاں قید کر رکھا تھا، زمانہ کیا کہے گا؟ یہ کیا بولتے ہو عاجز صاحب؟ کیسا غالب؟ کون غالب؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تھانے دار بولا، دیکھو یہ دیکھو، غور سے ہر چیز کو دیکھو، سراغ رسانی کرو، تھانے دار عقل استعمال کرو۔ عاجز صاحب نے ہاتھ سے ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کیا۔ آخر کوئی تو تھا یہاں، وہ کہاں گیا؟ یہ چائے کس نے پی تھی؟ پانی کس کے لیے رکھا ہوا تھا؟ عاجز صاحب مکان زیر تعمیر ہے، رہتے ہوں گے یہاں مزدور۔ فرض مت کرو، پتہ کرو، جس کی داڑھی اتاری تھی تم نے اس کی کھال بھی اتار لو، وہ بتائے گا، اس کا باپ بھی بتائے گا۔ میں صدمے سے سنبھل جانے کے باوجود گمسم کھڑا ہوا ان کے مکالمے سن رہا تھا۔ اگر مجھے شک ہوتا کہ پیڈرو نے جھوٹ بولا تھا اور وہ مجھے بے وقوف بنانے کے لیے یہاں لایا تھا تو میں اس سے نمٹ لیتا، مگر مجھے یقین آ چکا تھا کہ پیڈرو کا مقصد مجھے دھوکہ دینا نہیں تھا۔ اس کی معلومات بھی درست تھیں، شاید اس سے کہیں کوئی بھول ہو گئی تھی اور کسی نے قبل از وقت اس کے ارادوں کی خبر آگے پہنچا دی تھی۔ غالب اور نازو کو قید رکھنے والے انہیں بر وقت نکال کر کہیں اور لے جانے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور سانپ نکل جانے کے بعد لکیری کو پیٹا جا سکتا تھا، خواہ اس سے کچھ حاصل ہو نہ ہو۔ پولیس اور عاجز صاحب یہی کہہ رہے تھے۔ عاجز صاحب کی بات نے مجھے یاد دلایا کہ ہمیں اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک ملزم ہمارے قبضے میں تھا، اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ کوئی کتنا ہی سخت جان کیوں نہ ہو، قوت ارادی کا کیسا ہی مظاہرہ کیوں نہ کرے، جب پولیس والے اسے گنے کی طرح بیلتے ہیں، بار بار نکالتے ہیں اور پھر نچوڑتے ہیں، تو رس کی طرح وہ معلومات اگلنے لگتا ہے، ورنہ پھوک کی طرح رہ جاتا ہے۔ جن تلوں میں تیل نہ ہو انہیں بھی پولیس اپنے تشدد کے کولوں میں ڈال کے رگیدتی ہے تو تیل خود بخود باہر آ جاتا ہے، اور اسی کو یہاں تفتیش کا عمل کہا جاتا ہے، جس کے لیے مجسٹریٹ بھی جسمانی ریمانڈ دیتے ہیں۔ ملزم کی جسمانی صحت اور قوت برداشت کے مطابق 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے اس سے ہمیشہ 2 حیرت انگیز نتائج حاصل ہوتے ہیں، یا وہ ملزم ثابت ہو جاتا ہے یا ملزم ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری صورت میں کہا سنا معاف، دل صاف۔ رشوت کا صدقہ نذرانہ دے کر زیر تفتیش بدھو لوٹ کے گھر آتا ہے تو رسوائی اور مار کے خوف سے آواز نہیں نکالتا، اور پولیس کے خلاف بے سبب اظہار رسانی اور حد کے عزت کے قانونی مسائل کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ یا وقت ضائع ہوگا یا وہ خود جو اقرار کر لیتے ہیں اور مبینہ ملزم کے مرتبے سے بڑھ کے مجرم بن جاتے ہیں، ان کی خوب تشہیر ہوتی ہے، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پولیس ہر جرم کا سراغ لگا لیتی ہے، حالانکہ پکڑے جانے والوں اور چھاپے میں خات آنے والوں کی اکثریت مخبروں کو دعا دیتی ہے، جو ملزموں کے درمیان رہتے ہیں اور انہی کے ساتھی نظر آتے ہیں، مگر وہ ایک ہاتھ سے مال غنیمت وصول کرتے ہیں تو دوسری ہاتھ سے مخبری کا انعام۔ اوپر سے نکلی داڑھی والے کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، اور اس سے زیادہ انسپیکٹر کے داڑنے کی تڑ تڑ کی آوازیں واضح طور پر جوتا کاری سے پیدا ہو رہی تھی۔ تفتیش بدریہ چھترول کا آغاز ہو چکا تھا۔ عاجز صاحب نے کہا، آؤ جی حضرت صاحب، اب ادھر کیا رہ گیا ہے دیکھنے کو؟
اوپر چل کے تفتیش دیکھتے ہیں۔ یہ تھانے دار دیکھنے میں تو پڑھا لکھا، شریف اور احمق لگتا ہے، مگر جملہ صفات معکوس رکھتا ہے۔ غالب صاحب کو یوں برآمد کرے گا، یوں؟ اس نے چٹکی بجائی۔ میں نے کہا، غالب کیا مال مسروقہ ہے کہ یوں برآمد ہو جائے گا؟ ایک تھانے کے مال خانے سے کچھ سامان منگوا کے کسی آوارہ گرد کے ساتھ تصویر بنائی، کرائم رپورٹر کو بیان دیا کہ رنگے ہاتھوں پکڑا جانے والا ملزم فلاں فلاں وارداتوں میں ملوث تھا، اتنی چوریوں اور اتنی ڈکیتیوں کا اعتراف کر چکا ہے۔ یہ خبر اخبار میں، مال واپس مال خانے میں، اور آوارہ گرد سرکاری مہمان خانے میں۔ حاجی صاحب نے گردن ہلائی۔ کہتے آپ بھی سچ ہو، مگر خانہ خراب بھی سچ لگتا ہے۔ اجی حضرت صاحب، مال مسروقہ نہیں غالب تو پھر کیا ہے؟ اتنا بڑا شاعر، ایک قومی اثاثہ، اردو زبان کی آبرو سے کوئی اغوا کرے اور اب سے بے جا میں رکھے، پھر دوسرا چرا کے لے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے ساتھ اوپر گیا۔ ایسا ہو چکا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ عاجز صاحب نے کہا۔ بیچارہ ویسے ہی دل کا مریض تھا۔ میں نے حیرانی سے کہا، غالب دل کا مریض تھا؟ اور کیا، ہم نے خود اس کا شعر پڑھا تھا 10ویں جماعت میں۔ کون سا شعر؟ وہی یارا دل بدبخت تجھے کیا ہوا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ عاجز صاحب نے کہا، بدبخت نہیں، دل ناداں، وہی نادان ہی بدبخت ہوتا ہے۔ عاجز صاحب نے کہا، مگر دیکھو اس میں صاف انجائنا کا ذکر ہے۔ ہمارا بھی دل میں ادھر درد ہوتا ہے، ایک گولی رکھتا ہے ادھر زبان پر، دل بدبخت کا درد غائب۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اپنا سر پیٹ لوں یا عاجز صاحب کو پیٹ ڈالوں۔ اس نے شاید میٹرک تک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زندگی میں پھر کبھی کتاب سے یا اہل کتاب سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ غالب کے جو شعر اس نے شرح کے ساتھ رٹ کے یاد کیے تھے وہ اب بھی حافظے میں محفوظ تھے، مگر اسے یہ علم نہ تھا کہ غالب زمانہ خال کا شاعر تھا یا گزرے وقتوں کا۔ کتاب میں تو سبھی کے فرمودات تھے، میر غالب اور اقبال سے فیض اور قتیل شفائی تک۔ کون مر گیا ہے، کون جیتا ہے، نہ اس نے معلوم کیا، نہ کسی نے اسے بتایا۔ اس سے زیادہ وہ مجرموں کے بارے میں معلومات رکھتا تھا کہ فلاں ڈاکو مارا گیا، فلاں مفرور ہے اور زندہ ہے، مگر اس نے خود کو مردہ مشہور کروا دیا ہے پولیس کی مدد سے۔ اوپر عجیب تماشا جاری تھا۔ سپاہی ہر طرف سے ملزم کو گھیرے ہوئے تفتیش کے کار خیر میں بڑے زور و شور سے حصہ لے رہے تھے۔ زور ان کا تھا، شور ملزم کا۔ ایک ہاتھ میں وہ نکلی داڑھی تھی جو ملزم کی بدقسمتی کے باعث تھانے دار کی دراز دستی کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے رخ پرنور کو داغ مفارقت دے گئی تھی۔ ایک سپاہی اسے یوں لہرا رہا تھا جیسے کھیل کے میدان میں فاتح کپتان ٹرافی اٹھاتا ہے۔ باقی سب کانسٹیبل ایک جوتا پہنے کھڑے تھے، دوسرا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے افسر کے لیے پاؤں کی جوتی اپنے دستے مبارک سے اٹھانا شایان شان نہ ہوتا۔ وہ کمر کی بیلٹ کھول کے شمشیر بکف سپاہ سالار کی طرح کھڑا تھا۔ تڑ، اس آواز کے ساتھ ہی ملزم اچھلا اور اس نے ایک ایسی چیخ ماری جو رمضان کے مہینے میں بجائے جانے والے سائرن کی آواز لگتی تھی۔ اجی ہم مر گئی، بالکل مر گئی ابھی، ہائے ہم پھر مر گئی، کلمہ شریف پڑھتی، درود شریف پڑھتی۔ ایک کانسٹیبل نے سانس اندر کھینچ کے جوتا سر سے اوپر اٹھا لیا۔ اس کا ہاتھ نیچے آ گیا۔ اس کی صورت پر تاسف کے ساتھ کچھ بے بسی کی چنچلاہٹ تھی۔ سر چپٹا کر دو اس خرزاد کا، رک کیوں گئے ہو؟ ایک سپاہی نے دوسرے کی طرف دیکھا۔ سر یہ درود شریف پڑھ لے پہلے۔ تھانے دار نے جھنجھلا کر کہا، وہ یہ آرامی چالاک ہے، اس کے بعد تلاوت شروع کر دے گا۔ نکلی داڑھی والے نے بلند آواز میں قرات شروع کر دی۔ چترول کرنے والے تذبذب میں پڑ گئے۔ ان کے نزدیک کسی تلاوت کرنے والے کے سر پر جوتے سے طبلہ بجانا یقیناً گناہ کی بات تھی۔ رابعہ بالکل خاموش اور حد درجہ دل زدہ سی میرے قریب کھڑی تھی۔ کچھ حاصل نہیں سے سکندر، یہ سب احمق ہیں اور جاہل، ہم بہت عقل مند ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، واپس جا کے پیڈرو کو بتاتے ہیں۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ کچھ پتہ نہ چلا تو ظاہر ہے واپس جائیں گے۔ کچھ دیر انتظار کرو، شاید تفتیش کا کوئی مفید نتیجہ نکل آئے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس مکار مولوی کو ضرور علم ہوگا کہ غالب کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ میں نے کہا، تھانے دار نے حکم دیا، اس کا والیوم بند کرو، نیچے لے جاؤ اسے۔ نکلی داڑھی والا زیادہ اونچی آواز میں خوب ہل ہل کے تلاوت کرنے لگا۔ اس کا یہ حربہ مؤثر ثابت ہو رہا تھا۔ مشکل یہ آ پڑی تھی کہ پکے مسلمان سپاہی اس منہ میں کچھ ٹھونسنے پر بھی آمادہ نہ تھے، جس سے قرات کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ بے شک یہ کلام الہی کا غلط استعمال تھا، اور کوئی مجرم اگر گناہ کا مرتکب ہو تو قابل درگزر نہیں ہو سکتا۔ سر جی، حکم ہے کہ جب کوئی خدا کا کلام پڑھے تو ادب سے سنو، ایک کانسٹیبل نے کہا۔ ایسے کب تک بچے گا یہ؟
ذرا خاموش ہو جائے. یہ حافظ ہوا تو پورا دن اور پوری رات گزار دے گا. تم کیا اس انتظار میں یہاں کھڑے رہو گے؟ تھانے دار نے جلا کر کہا. عاجز صاحب نے اس کی تائید کی. یہ چالاکی ہر مجرم دکھا سکتا ہے. مسجد میں گھس کے نماز پڑھنے لگے یا پھانسی کے تختے پر قرات شروع کر دے تو کیا وہ بچ جائے گا؟ تھانے دار خود بیلٹ کو استعمال کرنے سے گریز کر رہا تھا. اسے اندیشہ تھا کہ کم عقل ماتحت اس کی حرکت پر مشتعل ہو کے بغاوت نہ کر دیں. خود میں منتظر تھا کہ تھانے دار اس مشکل کا کوئی حل نکالے. اس نے فوراً حل نکال دیا. اچھا مولوی کو تلاوت کرنے دو. بے شک نقلی داڑھی بھی لگا دو واپس اس کے چہرے پر. اس کے گھر جاؤ اور اٹھا لاؤ جو ہے اس کا باپ یا بھائی. گھر تو معلوم ہے نا؟ سپاہی سے پہلے میں نے کہا مجھے معلوم ہے. کون جائے گا میرے ساتھ؟ مجھے اندیشہ تھا کہ احمق کانسٹیبل فوراً لا علمی کا اعلان کر دیں گے اور تھانے دار نے تھوڑی سی ذاتی عقل استعمال کرتے ہوئے جو چال چلی ہے وہ بیکار ہو جائے گی. چلو تم دونوں جاؤ، تھانے دار نے کہا. ابھی ہم دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ مولوی کا حوصلہ جواب دے گیا. آپ خلقت پر ظلم کرتی، اللہ کا عذاب نازل ہوتی، قرآن شریف میں آتی. مگر اس سے پہلے کہ وہ آیت کا حوالہ دیتا، تھانے دار نے اس کو تابڑ توڑ بیلٹ مار مار کے لٹا دیا. وہ ہر مرتبہ ہم مر گئی، بالکل مر گئی، پھر مر گئی کی گردان کے ساتھ فرش پر اچھلتا اور مچلتا رہا. تھانے دار نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا اور گھسیٹ کر اسے نیچے لے گیا. عاجز صاحب کی دھمکی میں آ کے ایک غلط کام کرنے کے بعد وہ مجبور ہو گیا تھا کہ اس چھاپے سے خاطر خواہ نتائج برآمد کرے. رابعہ نے مجھ سے چمٹ کے کہا سکندر یہ کیا؟ میں نے اس سے بازو چھڑا لیا. لاتوں کے بھوت کو تم باتوں سے منا سکتی ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو. میں تھانے دار کو منع کر دیتا ہوں. اور ہاں، سرے عام ایسی بے تکلفی صرف فلموں میں گوارا کی جاتی ہے، بلکہ پسند کی جاتی ہے. مگر ہم شوٹنگ پر نہیں آئے. 3 فٹ کا شریف فاصلہ رکھو اپنے اور میرے درمیان. یہ لوگ غالب کو کہاں لے گئے ہوں گے؟ سیزن ہوتا تو شاید مری لے جاتے، مگر وہاں سردی ہوگی. ابھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں میں. مجھے معلوم ہے آپ حماقت کے موڈ میں ہیں. آپ ہی بتائیے کہ میں اس سوال کا کیا جواب دوں. یہ ساری محنت اور تفتیش اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہے. میں بتا سکتا کہ غالب کو وہ کہاں لے گئے ہوں گے تو پھر ہم سیدھے وہاں نہ چلے جاتے. رابعہ نے جھیم کر کہا خواہ مخواہ مت ڈانٹو مجھے، تمہارا خیال پوچھ لیا تھا میں نے. چلو پہلے تم اپنا خیال بتاؤ. جب تک خود ملزم صحیح سمت میں رہنمائی نہ کرے ہم اندازوں کا کھیل کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا اندازہ درست ثابت ہوتا ہے. میں سخت ڈپریشن کا شکار ہوں. آج اگر غالب اور نادو نہ ملے تو بہت برا ہوگا. اس سے زیادہ کیا برا ہوگا؟ پاگلوں جیسی باتیں تم اس وقت بھی کر رہی ہو. میں نے کہا آج کی شرط میں کون سی تک ہے؟ وہ تو جب ملنا ہوگا تو ہی ملیں گے. رابعہ واقعی نروس بریک ڈاؤن کے قریب تھی. اس کا ذہن معوف ہو رہا تھا اور اتنے شدید جذباتی دباؤ کا نتیجہ نہ ہوتا تو ایسی باتیں بھی نہ کرتی. میرے رویے کا بھی کوئی جواز نہ تھا. مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ میرے غیر ہمدردانہ اور کسی حد تک مایوسی اور دل شکستگی میں اضافہ کرنے والے رویے کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ بحث کہ کون زیادہ قوت برداشت رکھتا ہے، مرد کی عورت؟ نفسیات، میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے اعداد و شمار سے کچھ بھی ثابت ہو. میں یہ جانتا تھا کہ میرے مقابلے میں رابعہ میں جذباتی مزاحمت اور طاقت برداشت کم ہے. اس کا مظاہرہ وہ ایک بار پہلے بھی کر چکی تھی جب ہم سب مشرقی پاکستان کے ماز پر ایک سے مخالف حالات کے مقابل نبرداد ماں تھے. مگر وہ حوصلہ ہار گئی تھی اور چپکے سے لاہور لوٹ گئی تھی. اچانک اس کی آنکھوں میں اشکوں کی نمی یوں آئی جیسے برسات میں ایک دم کالی گٹا اٹھے، پھر یہ نمی اشک میں ڈل گئی. ایسا برسا ٹوٹ کے بادل ڈوب گیا میں خانے بھی. اف! ارے بھائی رابعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے بگڑ کر کہا موقع محل دیکھ کے رونا چاہیے. کیوں عاجز صاحب؟ دراصل عاجز صاحب کی موجودگی کے باعث ہی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے سوا میں کچھ نہ کر سکا. ورنہ ایسا تو پہلے بھی ہوا تھا جب میں نے اسے بازو میں قید کر لیا، تھوڑا سا منایا، چمکارا اور اس کی اشک بار آنکھوں سے بہتے داروں کو اپنے لبوں سے بند کر دیا. عاجز صاحب نے کہا یارا کچھ کرو، وائف صاحب کو چپ کراؤ. میں نے کہا آپ فرمائیے کیا کروں؟ علاج بالمثل. وہ بولے دورہ اگر شدید ہو. میں سمجھا نہیں. میں نے بے بسی سے کہا دیکھو یہ جو ہسٹریا ہے یہ رد عمل ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی رد عمل ہے. رابعہ پلیز، آئی ایم سوری. میں نے عاجز صاحب کے فرمودات کو نظر انداز کرتے ہوئے رابعہ کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا. عاجز صاحب میری حالت سے لطف اندوز ہو رہے تھے. آپ ایک کو نہیں سنبھال سکتے، خیر سے اپنے گھر میں 4 ہیں، بلحاظ عمر بھی نمبر 1 سینئر ہے. دوئم اور سوئم کی خانہ جنگی کے اسباب چارم پیدا کرتی ہے. وہ خود نہیں لڑتی
انہیں لڑا کے الگ ہو جاتی ہے۔ پھر جناب نمبر 1 ریفری کے فرائض سنبھالتی ہے، مگر وہ ناکام رہے تو پھر ہم اپنے ہاتھ کا کمال دکھاتے ہیں۔ ایک جامپڑ وہی کام کرتا ہے جناب جو عام دوا کے کارگر نہ ہونے کی صورت میں اینٹی بائیوٹک سے پہلے میں نے وہ نسخہ بھی شفائی استعمال کیا جس میں پیار محبت کا مکسچر اور منت سماجت کی گولیاں تھی، اور علاج کے لیے قربت بے حد ضروری تھی۔ عاجز صاحب نے بغلیں جھانکتے ہوئے فرمایا، خیر اپنا اپنا طریقہ ہے، میں ذرا نیچے جا کے دیکھتا ہوں تفتیش کیسے ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سسکیاں لے کر روتی ہوئی اور منہ چھپا کے لرزتی ہوئی رابعہ کو میں کب تک دیکھتا رہتا۔ بلاخر میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور یہ بھول گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں اسے شریف فاصلہ برقرار رکھنے کی تاکید کر رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، پاگل ہوں میں، رابعہ نے مچل کر کہا۔ بالکل ٹھیک، میں بھی تو پاگل ہوں، تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے اسے منانے کے لیے راست اقدام کیا۔ پاگل کی گرفت سے خود کو چھڑا سکتی ہو تو چھڑا لو۔ اس کا جوش و خروش ایک دم سرد پڑ گیا۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے، ابھی آ جائے گا کوئی بدتمیز جاہل بے شرم۔ اور بھی جو کہنا ہے کہہ لو، چھوڑوں گا میں اس وقت جب تم مسکرا کے دکھاؤ گی، ورنہ جو دیکھتا ہے دیکھتا رہے، مجھے تو کسی کا ڈر نہیں۔ میں نے مزید جارحانہ عزائم کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اور عاجز صاحب کی فراہم کردہ خلوت کا مختصر وقفہ طویل بحث اور روٹھنے منانے کے لمبے سین میں ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ روتے روتے مسکرانا تو رابعہ کے بس میں نہ تھا، مگر اس کا ہسٹریا اس خوف میں دب گیا کہ نیچے سے کوئی نمودار ہو گیا تو بڑی سبکی ہوگی۔ 1 منٹ دوں گا میں مسکرانے کے لیے، میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے سکون کی گہری سانس لی اور فوراً دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کر لیں۔ بلیک میل کرتے ہو بدماشی دکھا کے، میں نے ڈٹائی سے دانت نکال کر کہا۔ تم ہی تو مجبور کرتی ہو کہ ہم شرافت چھوڑ دیں۔ بدماشی کے بغیر کام مانتی ہے تمہاری قوم، ایسی ٹیڑھی ہے ذات عورت کی۔ آگے نہ اچھے پن پہ۔ ہانسو اور ہسٹریا یہ جذباتی بلیک میلنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہٹلر بھی ہتھیار نہ ڈالے تو کیا کرے؟ میں نے کہا۔ جواب نہ ہو کسی بات کا یا زبردستی کچھ منوانا ہو تو میری بات عاجز صاحب کے نمودار ہونے سے نامکمل رہ گئی۔ انہوں نے پہلے مجھے اور پھر رابعہ کو غور سے دیکھا اور غالباً مطمئن ہو گئے کہ ایک کامیاب شوہر کی طرح میں علاج نمبر 1 یعنی پیار سے صورتحال پر قابو پانے میں کامیاب رہا، اور علاج نمبر 2 یعنی جامپڑ کی نوبت نہیں آئی۔ ان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ لو جی، سب معلوم ہو گیا، میں نے مضطرب لہجے میں کہا۔ کیا غالب کا پتہ چل گیا؟ کیسے نہ چلتا، ہم پر لعنت، ہماری صافت پر لعنت اور اعلیٰ تعلیم پر لعنت۔ اگر ہم غالب جیسے شاعر کے لیے کچھ بھی نہ کرے، ہم تو پولیس کے سارے محکمے کا خانہ خراب کر دیتے۔ سیڑھیوں سے ہاتھ جاڑ کے پیٹی باندھتا ہوا تھانے دار پہلے اوپر آیا۔ اس کے پیچھے ملزم تھا جو اب صاف مجرم نظر آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد نیل تھے، ایک آنکھ تو تقریباً بند تھی اور دوسری سے دنیا اسے یقیناً بدلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ ممکن ہے دن میں تارے نظر آ رہے ہوں یا سورج چاند ایک ساتھ چمکتے دکھائی دے رہے ہوں، فضا دھندلی ہو یا زمین الٹی گھوم رہی ہو۔ جب وہ نیچے گیا تھا تو اس کی آواز سے خمسہ ضرورت سے زیادہ تیز تھے اور وہ سب کو چکر دے رہا تھا۔ اوپر آیا تو خود چکرا رہا تھا۔ بقول شاعر، چھوٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا۔ وہ ایسے چل رہا تھا جیسے نشے میں ہو۔ یہ نشہ پاپوش تھا اور خمار چھترول تھا۔ چل، تھانے دار نے اس کے ایک لات ماری۔ پڑھ کلمہ شریف اور پھر درود شریف پڑھ کے بتا غالب صاحب کہاں ہیں؟ اس نے پنکچر ہو جانے والے ٹائر کے ساتھ چلنے والی گاڑی کی طرح بولنا شروع کیا۔ جناب اٹک کے پل شریف سے آگے، نہیں نیچے، اکوڑا خٹک شریف سے آگے۔ تھانے دار نے اسے ایک اور لات ماری۔ آگے پیچھے کی اولاد جگہ کیا ہے، تو ساتھ جا ان کے، راستہ بتا۔ وہ چکنے گڑے کی طرح لڑک گیا اور پھر چلانے لگا، اللہ جی ہم مر گئی، بالکل مر گئی، پھر مر گئی۔ ہم بتاتے غالب صاحب فرماتی کوئی صورت نظر نہیں آتی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتی۔ آپ آ جائیں جی، اس ولد فلاں فلاں کے ساتھ۔ تھانے دار نے اپنی فادری زبان میں اس کے شجر نسب میں خود کو شامل کر کے کہا۔ اور عاجز صاحب، آپ اس کا خانہ خراب کر دینا کل کے اخبار میں، لیکن میرا ذرا خیال کریں، بہت بڑا کیس میں نے یوں حل کر دیا۔ ایسے چٹکی بجا کے تم سارے مجرم کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ اور یہ تو ہم نے بتایا اور تم مجبوراً ہمارے ساتھ آ گئے۔ خیر، ہم خیال رکھیں گے، عاجز صاحب بولے۔ وہ دراصل ابھی کچا تھانے دار ہونا جی، اس لیے ڈرتا ہوں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے۔ پکے ہو جاؤ گے تو طوطے کی طرح نظریں پھیر لو گے ہم سے۔ خیر، ہم نے بھی یہ بال دھوپ میں سفید کیے ہیں، نمٹ لیں گے بعد میں۔
ابھی تم ایسا کرو، آدھا سیر پکا چانپ کا گوشت اور کچھ پھل ہمارے گھر میں بھجوا دینا، میں ذرا ان کے ساتھ جاؤں گا، پوری رپورٹ دینے کے لیے جائے واردات پر میری موجودگی ضروری ہے۔ تمہاری نفری بھی ساتھ جائے گی نا؟ یہ جیپ چھوڑ جاؤ۔ جیپ چھوڑ جاؤں تو خود کیا پیدل جاؤں؟ پیدل چلنے والے ہوتے تو یہ تربوز اتنا بڑا نہ ہوتا۔ عاجز صاحب نے اس کے پیٹ میں انگلی چبوئی۔ چالان کر لینا کسی کا، وہ خود تمہارا جنازہ ڈھو کر لے جائے گا۔ اس کے ماتحت دانت نکالنے کی گستاخی پر آمادہ تھے۔ تھانے دار نے ان پر ایک نگاہ غضب ڈالی۔ اوئے آرام خورو، ملزم کا خیال رکھنا، یہ ایک نمبر کی آرامی چیز ہے اور تم ہو الو کے پٹھے۔ آنکھوں میں دھول جھونک کے نہ نکل جائے، واپسی میں بیان ہوگا سب کا، غالب صاحب کا بھی۔ کیوں نہیں عاجز صاحب چہکے، ذرا تھانے میں استقبال کا اچھا انتظام کرنا، خاطرداری میں کمی نہ ہو، اردو کا اتنا بڑا شاعر پہلی بار تھانے آئے گا۔ میں نے کہا پہلی بار کہاں عاجز صاحب، وہ تو اکثر تھانے جاتے تھے۔ عاجز صاحب نے پہلے اسے مذاق جانا اور نظر انداز کر دیا۔ پولیس کے 2 سپاہی ملزم کے ساتھ خود کو باندھ کے جیپ میں بیٹھ گئے کہ راستے میں کودنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ ہی قانون کے محافظ بھی سڑک پر گریں۔ تیسرے نے ڈاما ڈول جیپ کی باغ ڈور سنبھال لی۔ عاجز صاحب نے کار کی پچھلی سیٹ پر تشریف کو رکھا اور مجھے جیپ کا تعاقب کرنے کی تاکید کی۔ رابعہ آگے میرے ساتھ تھی اور اب ہم جی ٹی روڈ پر راول پنڈی کی جانب رواں تھے۔ ڈرائیونگ رابعہ کر رہی تھی۔